بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم کا جملہ اپنے ساتھ کسی معصوم کا نام اگر کوئی لے کر چلے، کوئی تعویذ بنا کر لے کر چلے، یعنی پنجتن کی کوئی بھی نام یا امام علی رضا کا نام اگر کوئی تم اپنے ساتھ رکھو تو اللہ اس وقت تم کو نقصان کوئی نہیں، سوائے موت کے کوئی نقصان نہیں، ایکسیڈنٹل موت، پریشانیوں نہیں آتی۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی تم گھر سے باہر نکلو امام کو سلام کرو۔ یہ حکم ہے کہ اگر تم غریب امام کو سلام کر کے نکلو گے ضامن ہو جائیں گے۔ ساتھ امام کا یہ اللہ کے رسول کی حدیث کہ سفر پہ جب بھی تم جاؤ میرے 8ویں وارث کا واسطہ دے کے تم سفر پہ جاؤ، تمہارا سفر بخیر ہو۔ ایون آپ گھر سے آفس کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک چھوٹا سفر ہے، تو نکلنے سے پہلے آپ غریب امام کو سلام کرو، سلام کر کے باہر مولا حسین کو، غریب امام کو اور امام زمانہ کو سلام کر کے باہر۔ 1 منٹ بھی نہیں جاتا بغیر سلام کرے اپنے گھر سے مت نکلو۔ غریب امام کو سلام کر کے نکلنے میں فائدہ یہ ہے کہ تمہارا سفر بخیر ہوتا اور بالکل پیسفل طریقے سے آرام کے ساتھ، بالکل کوئی وداؤٹ اینی پرابلم، ایون ایکسیڈنٹل نہیں ہوتا اور ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اگر کوئی غریب امام کو سلام کر کے باہر نکلے۔ آف کورس تمہارا سفر صحیح حلال سفر ہونا چاہیے۔ تو امام رضا غریب یہ وہ امام کے جس نے، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ لوگ جب زیارت پہ جاتے تھے تو امام کے نام کا سکہ لے کے جاتے تھے۔ اس لیے آج بھی آپ دیکھیں گے ایران میں غریب امام کے نام کا سکہ مشہد مقدس میں ملتا ہے۔ اللہ کو زیارت نصیب کرے، مشہد مقدس میں وہ لوگ سکہ دیتے ہیں، وہ کوئن دیتے ہیں جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ امام کے نام کا سکہ لوگ لے کے مولا حسین کی زیارت کو جاتے اور ویسے ہی واپس آتے تھے کہ یہ امام ضامن ہے، یہ ہمارے ضامن ہے۔ غریب امام کے بارے میں اور بھی یہ ہے کہ آپ جتنی دعائیں رزق کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، بچنے کے لیے غریب امام کا اگر کوئی واسطہ دے کے دعا کرے تو اللہ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتا۔ اور دوسری چیز زیارت امام رضا غریب، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ابتدا میں کہا کہ 1 حج، 10 حج، 15 حج، 50 حج تک کا ثواب بتایا گیا، اور یہ تو اللہ کے رسول نے بتایا۔ اب اصل بات کیا ہے کہ آپ جا رہے غریب امام کی زیارت، اور غریب امام نے کیا کہا؟ جو میری زیارت کو آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عجیب حدیث ہے، یہ امام کی خود حدیث ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا وہ اس سے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا، اور ایسے وقت میں ملاقات کروں گا کہ جبکہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو، میں ایسے وقت پہ آ کے اس کی مدد، جہاں بھی بیٹھ کر آپ سنیں، آپ دعا کرو دل میں کہ اللہ ہم کو جلد سے جلد غریب امام کی زیارت نصیب کرے۔ نیشا پور کی مولا کی ایک بہت ہی بڑی مشہور حدیث ہے، میں نے بھی آئی تھنک 3 یا 4 سال پہلے چینل ہی کے اوپر رمضان کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ یہ وہاں کی جو حدیث ہے نیشا پور کی، جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، گولڈن چین والی حدیث، ذہب عربی میں سونے کو کہتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی مجرب ہے، اتنی ریکمینڈڈ ہے سارے ان پرابلمز کے لیے جو بچے بیمار رہتے ان کے لیے، یا وہ لوگ کے جو کم دماغ ہے، جس کا دماغ کم ہو جا رہا ہے، یا کوئی کریزی جس کو آپ انگلش میں بولیں گے، دیوانے بولیں گے، ان کے لیے یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ دی ہے، ایون اگر ابھی بھی اگر کسی کو چاہیے یہ حدیث تو مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں آپ کو یہ حدیث بھیج دوں گا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ سلسلۃ الذہب حدیث آپ ایک کپڑے پہ لکھ کے اگر آپ کفن میں رکھیں تو اس لحد میں معصوم کا ارشاد ہے کہ جس لحد میں سلسلۃ الذہب رہے گی اس لحد میں کبھی عذاب نہیں ہے۔ آپ سوچو کتنی ریکمینڈڈ مولا کی ایک حدیث، اور اگر کوئی زائر امام رضا ہو تو اس کے لیے کیا ہے۔ تو یہ حدیث ضرور رکھو اپنے پاس، اپنے گھر میں رکھو، اپنے ٹیلی فون پہ رکھو، اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اس حدیث کو ہاتھ میں لے کر اگر کوئی دعا کرے تو وہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، زندگی میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی دعا قبول۔ تو کفن میں رکھا جاتا ہے سلسلۃ الذہب والی حدیث، یہ ایکسٹرا آرڈینری حدیث ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ جو بچے تھوڑا سلو ہو جاتے، بالکل دماغ سے ذرا کمزور ہو جاتی، ان کو اگر اس حدیث کو زعفران سے یا خاک شفا سے لکھ کر کپڑے کے اوپر پانی میں ڈال کے وہ پانی پلائے تو اللہ اس کو بچے کو شفا دے دیتا، مکمل شفا۔ بہت ہی ریکمینڈڈ حدیث غریب الغربا کی سلسلۃ الذہب نیشا پور والی حدیث۔ اگر آپ نیشا پور جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، اور ویسے ساری کتابوں میں ہے، ایون مفاتیح الجناح میں بھی شیخ عباس قمی نے بھی لکھا۔ آج جتنے لوگ امام ضامن مانتے ہیں وہ بھی اسی امام سے منسوب ہے۔ صرف امام کے زندگی کے کچھ حالات اور کچھ معجزے اور کچھ واقعات اور کچھ دعائیں
تو بس ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. تو ضامن امام کو کیوں کہا گیا؟ اس امام کو ضامن امام کہا جاتا ہے. یہ واقعہ بھی امام ہی کا ہے اور اس کا ہے، مامون رشید کے دربار کا. مامون رشید نے دربار میں اعلان کیا بڑے غصے میں کہ میں آج، وہ تو امام نے بولا میں امام علی رضا کو قتل کر دوں گا، اور غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور امام کو بلا کر لے کر. بڑے غصے کے عالم میں، غیظ کے عالم میں تلوار کو نیام سے نکال کے سامنے رکھا. دربار بھرا ہوا، سب دربار میں خوف ہے کہ اب امام آئیں گے تو امام کو یہ ظالم. غلام گیا اور امام دربار میں آئے. جیسی دربار میں آئے، مامون رشید ظالم خود بخود اٹھا، اٹھ کے بڑا احترام کرتا ہے اور پہلو میں بٹھاتا ہے اور بڑی آرام سے بات کرتا ہے. بات کر کے 10,000 دینار کی ایک تھیلی دیتا ہے اور امام کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہے. اس سے پہلے اس نے غلاموں کو حکم دیا تھا کہ جب امام انٹر ہو تو پردہ تک نہیں ہٹانا، لیکن امام حجت خدا ہوتا ہے. جب انٹر ہونے کا وقت آیا، ہوا اتنی تیز چلی کہ امام دربار میں داخل گئے. امام، اس نے بڑی عزت کے ساتھ امام کو رخصت کیا اور امام اپنے گھر آ گئے. کچھ نہیں کیا. وہیں پر ایک امام کا چاہنے والا بیٹھا تھا. وہ لوگ حیرت میں تھے کہ اس نے ابھی ایسے جملے بولے اور اب اتنے آرام سے بات کرتا ہے. تو سیدھا امام کے پاس آیا. امام کے پاس آ کے اس نے واقعہ سنا کے کہا مولا کیا بات کہ اتنا غصے والا آدمی اتنے غصے میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں قتل کر دوں، اور آپ آئے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کیا. تو امام نے اپنے بازو سے ایک تعویذ نکالی اور نکال کے کہا یہ تعویذ میری دادی فاطمہ کی ہے، اور یاد رکھو جب تک یہ تعویذ ہمارے پاس ہے ہوگی ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہے امام صاحب. کسی امام کا وعدہ نہیں. مولا سب کے پاس آتے، مولا مشکل کشا سب کے پاس آتے. مولا حسن یا مولا حسین نے کوئی وعدہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے، ہو سکتا 13 معصومین تمہاری لاحق میں ہے. اللہ کرے آئے ہم اس قابل بن جائیں کہ معصومین آ کے ہماری مدد کرے. ہم کو بھروسہ انہی کا، ہم کو اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہیں ہے. عبادتیں تو واجب ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. مولا کو اگر راضی کرنا ہے تو عبادت کرنا لازم ہے. لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی مولا تو آئیں گے. نہیں، میرے گناہ زیادہ ہو سکتے اور ہیں. ہم اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کرتے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کریم معاف کر دے، وہ تواب و رحیم ہے، وہ معاف کر دے. لیکن آپ ایک چیز یاد رکھو کہ جب تک معصوم کا ریکمنڈیشن نہ، معصوم کی شفاعت نہ، کوئی کام نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. اور غریب امام یہ کہتا کہ میں ایسے موقع پر اپنے زائر کی مدد کروں، ایسے موقع جبکہ کوئی کچھ ساری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے، اولاد ساتھ چھوڑ دے گی، اس کا پیسہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کا گھر، اس کا لشکر، اس کی طاقت سب ختم ہو جائے. He will be all alone. جب وہ اکیلا ہوگا اور ملک الموت اس کے سامنے ہوگا، جو میرا ظاہر ہے وہ اس کی مدد کرنے جاؤں گا. دوستو اس سے بڑی بات ہے. مولا کہتا ہے میں آؤں گا مدد کرنے. اب میں ایک بات یہاں روک کے آپ کا بولتا ہوں، ایک بات آپ کو روک کے یہ بولتا ہوں. مجھے مشہد مقدس میں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی تھی، زیارت پہ تھا. اللہ ہم بار بار جائیں زیارت کا مولا کی. ملاقات ہوئی اور یہ حدیث کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا مولانا ایسا نہیں ہے، غریب امام کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے اس کی مدد کروں گا. اگر زیارت کر کے آیا تو کہا ایسا نہیں. جب آپ زیارت کو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ 4 دن کے لیے، 2 دن کے لیے آپ گئے، صبح میں آپ زیارت کی واپس آئے، پھر آپ نے ریسٹ لیا، پھر ظہر پہ گئے، پھر واپس آئے، پھر آپ نے ریسٹ لیا، پھر مغرب پہ گئے، پھر واپس. مثال کے طور پہ دن بھر میں آپ نے 3 دفعہ آپ نے جا کے حرم میں غریب امام کی زیارت کی. اور ایک ٹرپ میں 2 دن کے لیے گئے تھے، 6 مرتبہ آپ گئے. آپ یقین کریں گے کرم امام کیا ہے؟ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مولانا ایسا نہیں ہے، آپ نے 6 دفعہ زیارت کی، یہ 2 دن میں امام 6 دفعہ تم سے پوچھا. دوستو جس کی لحد میں، جس کے پاس امام علی رضا آ جائے، غریب الغربا آ جائے، پھر کوئی پریشانی ہوگی. پلیز آج کی رات بہترین دعاؤں میں یہ دعا ہے. یہ بہت بڑی رات ہے، یہ رات چھوٹی نہیں. شب ولادت امام رضا غریب اتنی بڑی رات ہے. اس رات میں یہ دعا کرو
کہ مولا جلد سے جلد آپ ہم کو اپنی زیارت کا بنا، جاؤ زیارت، لندن میں ہے، امریکہ میں، جہاں پہ بھی آپ لوگ ہیں جاؤ. اور اب تو بہت آسانی ہو گئی، ویزا بھی اوپن ہو گیا، ویزا بھی آن ارائیول ویزا مل رہا. جائیے زیارت کو، پلان یور سیلف ہالیڈے پہ نہیں مت جاؤ، پہلے زیارت امام رضا کو جاؤ، بچوں کو لے کے جاؤ. اور آپ نے خود دیکھا اس وقت سب سے بڑا حرم جو ہے، سب سے بڑا خانہ کعبہ سے بھی بڑا، اتنا بڑا حرم کسی امام کا نہیں. یہ ایسا غریب ہے، ایسا امیر ہے، ایسا امیروں کا امیر ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، فرزند مظلوم بی بی زہرا ہے. اچھا اس امام کو جب بھی پکارنا یا فرزند مظلوم بی بی زہرا بولنا. آپ کر کے دیکھو، یا امام رضا، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، یا امام رضا ادرکنی، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی. آپ یہ تسبیح پڑھو، آپ دیکھو کہ اس کا ثواب کیا ہے اور کتنی جلدی تمہاری دعا قبول ہوتی. میرے یہ جملے یاد رکھا، السلام علیکم یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، یا امام رضا ادرکنی، یا امام رضا ادرکنی، یا فرزند بی بی زہرا ادرکنی، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی. یہ کہہ کر آپ امام کی تصویر پڑھو. اس کے بعد دیکھو، اور آج کی رات کل کی صبح امام کی نظر ہے. میں ابھی کمپلیٹ کرتا ہوں وہ کہ تین جگہ کہاں پہ مولا نے بولا. اور کل صبح آپ نظر امام رضا ضرور کرنا. اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، حلال رزق میں، میں بار بار بول رہا حلال رزق میں اگر برکت چاہتے ہو تو کل امام کی نظر کر. آپ پھل پہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن کل کرنا، اسی لیے کرنا کہ کل جو ہے امام رضا غریب کی ولادت ہے. اور امام کا دسترخوان آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان ہوتا ہے امام رضا غریب، سب سے بڑا دسترخوان.